اب یہاں ہمارے اور ایک گروپ والے بڑا مزہ لیں گے. دیکھا سر کو کسی غیر کے آگے جھکانے سے منع کر رہے ہیں، خود غوث الثقلین. سمجھنا ہے بابا ہر چیز. ذلیل ہو کے جھکانا سر، یہ بڑی ذلت ہے. ایسا سر سوائے خدا کے کسی غیر کے آگے جھکانا واقعی شرک اور گناہ کبیرہ ہے. بات سمجھ میں؟ عاجز ہو کر اس کی عظمت کے خاطر جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے مخلوق کو، اس کے خاطر، اس کی افضلیت کے خاطر، اس نعمت کو نعمت جان کر اپنے سر کو جھکانا نہیں کہلایا جاتا بلکہ اٹھانا کہتے ہیں. بات سمجھ میں؟ اللہ والوں کے آگے اپنے سروں کو جھکانا یہ ذلت سے جھکانا نہیں، یہ جھکانا ادب کا جھکنا ہے، عجز کا اظہار کرنا ہے اور ان کی بزرگی کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کی اس نعمت کو جو تم تک پہنچی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ذلیل ہو کر جو سر جھکتا ہے نا وہ صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے. ذلت سے جھکانا ہے خدا کے آگے، یہی حقیقی سجدہ ہے. بات سمجھ میں؟ ذلت عجز دونوں میں فرق ہے. عجز اپنے لوگوں میں بھی بڑے اور چھوٹے کے درمیان ہوتی ہے، عالم اور جاہل کے درمیان عجز ہے، امیر اور غریب کے درمیان بھی عجز ہے، عجز کا ظہور ہوتا ہے، ذلت نہیں. بات سمجھ میں؟ ذلت وہ صرف خدا کے آگے، ذلیل و خوار گر بندہ ہوتا ہے کہیں تو وہ خدا کے آگے، کیونکہ خدا کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس میں ذلیل و خوار آتی ہی نہیں، کمالات ہی کمالات والی ہے. باقی سب ماسو اللہ ہیں، ماسو اللہ حقیقت میں عدم ہیں، اس میں نقص و زوال ہے. سمجھ میں ہی بات؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سرکار نے کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں. اس سے ڈرتے رہو کہ اس کی پکڑ سخت دردناک ہے، تم کو پکڑ لے گا، تمہاری جائے امن سے، تمہاری عافیت سے. یہ تمہیں آرام سے بیٹھے ہیں نا امن کے ساتھ، کھینچ لے گا. عافیت میں ہے نا پورا کھینچ لے گا. تمہارے متکبر کو اور تمہارے اترانے والے مغرور کو، یہ تم دنیا کے مسائل میں، معاملات میں دنیا کے سے پر ٹیکا لیتے ہوئے اپنے آپ میں جو تکبر کا اظہار کرتے ہو، غرور، سب چلے جائیں گا پانی میں مار لے کے. اس لیے اس سے ڈرو، ڈرو اس سے کہ معبود ہے آسمان کا، آسمان کا وہ معبود ہے، اس سے ڈرو. اور معبود ہے زمین کا، اس سے ڈرو. اس کی نعمتوں کو شکر گزاری کے ساتھ محفوظ رکھو. اس کی جو کچھ بھی عطا ملی ہے تمہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی عطا تو علم ہے، شریعت مطہرہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے رہو
اس کے حکم اور ممانعت کا سننے اور ماننے کے ساتھ استقبال کرو، یعنی اس میں جو امر ہے اور نہیں ہے، امر و نواہی کی پابجاہی کرو، کرتے ہوئے اس شریعت کا استقبال کرو، تنگ حالی کا مقابلہ کرو، تنگ حالی کا مقابلہ کرو، اور تنگ حالی کا مقابلہ کرو صبر سے، تنگ حالی کا مقابلہ کرو صبر سے اور خوشحالی کا شکر سے۔ جب تمہیں کوئی تنگ دستی نازل ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ صبر سے کرو، جب تمہیں کوئی کچھ خوشحالی نازل ہوتی ہے تم پر، شکر سے اس کا استقبال کرو۔ یہی حال تھا تم سے پہلے گزر جانے والے نبیوں، پیغمبروں اور نیک بندوں کا، کہ شکر کرتے تھے نعمتوں پر اور صبر کرتے تھے مصیبتوں پر۔ یعنی تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں، انبیاء گزر چکے ہیں، نیکوکار گزر چکے ہیں، ان کا کیا حال تھا کہ وہ شکر کرتے تھے نعمتوں پر اور صبر کرتے تھے مصیبتوں پر۔ کھڑے ہو جاؤ اس کی معصیتوں کے دسترخوان سے، یعنی گناہوں کے دسترخوان سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نکل جاؤ، اور کھاؤ اس کی اطاعت کے دسترخوان سے۔ تم اگر کھانا ہے تمہیں تو کھاؤ، کیسے دسترخوان سے؟ اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، حلال و حرام کی تمیز کو آگے رکھتے ہوئے اطاعت کے دسترخوان سے کھاؤ۔ اس کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرو، وہ جو حدیں قائم کیا ہے تمہارے لیے کہ تمہیں کتنے دور تک دوڑنا ہے، کہاں تک جانا ہے، کہاں تک رک جانا ہے، کہاں جا کر، یہ جو حدودیں اس نے ڈال دی ہے شریعت والی، اس کی حفاظت کرو۔ جب خوشحالی تمہارے شامل حال ہو تو اس کا شکر کرو، اور جب تنگی آوے تو توبہ کرو اپنے گناہوں سے اور جھگڑا کرو اپنے نفسوں سے۔ جب خوشحالی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب بدحالی آئے تم پر تو کیا کرو تم؟ وہ تنگ دستی آوے تو کیا کرو؟ تم توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اس کے آگے سر جھکاؤ اور ذلت کا اظہار کرو، اور اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی قسم کھاؤ، اور جھگڑا کرو اپنے نفسوں سے، یہ خواہشات نفسانی سے جھگڑا کرو کہ وہی اس کا سبب ہوئے ہیں۔ یہ تو مصیبتیں تم پر نازل ہوئی ہیں، یہ مصیبتیں تمہارے نفس کی وجہ سے ہیں، یہ مصیبتیں کس کی وجہ سے؟ تمہارے خواہشات کی وجہ سے، سمجھ میں آیا؟ تمہاری معصیت یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے ان سے جھگڑا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یاد کرو مرنے کو اور اس کے بعد آنے والے معاملات کو، اور یاد کرو رب تعالیٰ کو اور اس کے حساب اور اپنی طرف دیکھتے رہنے کو، یعنی مرنے کو یاد کرو، پھر مرنے کے بعد جو معاملات ہونے والے ہیں اسے یاد کرو، پھر وہ قیامت کو یاد کرو جس دن تمہیں حساب دینا ہے، اور وہ ہر آن ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اس کو یاد کرو۔ جاگ اٹھو، کب تک رہے گی یہ نیند؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جاگ اٹھو، کب تک رہے گی یہ نیند؟ کب تک رہے گی یہ جہالت اور باطل میں
متردد رہنا اور نفس و خواہش کی پاسداری اور کیوں کی عادت. ہر معاملے میں کیوں یہ کئی کو یہ سب سے بڑی بری بلا. اپنے بزرگاں کچھ بھی کہے انہیں اس پہ سوال اٹھاتا کیوں کئی کو کیا واسطے. گویا کہ انہیں ہی سب، جب انہیں ہی سب تو بزرگوں کو کیوں مانا. سمجھ میں آیا. یہ کیوں کی عادت چھوڑو. حق تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شریعت کی مطابعت سے ادب سیکھو.